تھی بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے، قومی سلامتی، ٹورزم اور ثقافت کے حوالے سے. اور چونکہ رابعہ نذر اور شفیق آفریدی صاحب ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں بدستور، اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا تھوڑی دیر کر دی. ارم خان صاحبہ نے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ٹریول اینڈ ٹورزم کے حوالے سے بڑا زبردست کام کر رہی ہیں، خاص طور پہ بلوچستان ان کا فوکس ہے. اور بلوچستان بڑی فریکوینٹلی وزٹ بھی کرتی ہیں اور ٹورزم کی بات بھی کرتی ہیں. ارم خان، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اور ان کے ساتھ سمیع وورا صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ممتاز صنعت کار ہیں، بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی اور بلوچستان میں بزنس کے حوالے سے، بزنس اسٹارٹ اپ کے حوالے سے بہت زبردست کام کر رہے ہیں. نیشنل ورکشاپ 8 کا ہمارا کولیگ تھے، حصہ تھے، اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا انپٹ بھرپور طریقے سے دے رہے ہیں. سمیع بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی پروگرام میں. اور گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ ثقافت کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹورزم کی بات کر رہے ہیں، ٹریولنگ کی بات کر رہے ہیں، اور ان تمام تر معاملات میں جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان ہمیں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. بلوچستان کیوں بدل رہا ہے، اور بلوچستان میں کون سا ایسا سیگمنٹ ہے، کون سا ایسا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ بہتر اور اچھا کام کر رہے ہیں. تو جب بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اور خاص طور پہ ثقافت کی بات کرتے ہیں، ٹورزم کی بات کرتے ہیں، تو اس والے سے بلوچستان اب جو ہے وہ وہاں پہ خواتین کے حوالے سے کیڈٹ کالج بھی بنا ہے، لا کالج بھی بن رہا ہے. تربت کی جب ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ، اور پورے بلوچستان میں ہی چونکہ خواتین بھی تعلیم کے میدان میں آگے تو تھی ہی، اب وہ علاقے، دور دراز علاقے جہاں پہ تعلیم کے حوالے سے کام نہیں ہو رہا تھا اور جو خاص طور پہ خواتین کو اسکول سے دور رکھا جاتا تھا، بچی کو اسکول سے دور رکھا تھا، ان کا ٹرینڈ بھی اب کالج، یونیورسٹی، اسکول کی طرف ہے. اور اسکلس کی جب ہم بات کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو ڈیولپمنٹ اور اسکلس کے حوالے سے بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم گوادر کی بات کرتے ہیں، گوادر ظاہر ہے گوادر بہتر ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے. میں نے جیسے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ گوادر چونکہ بہت زیادہ وہاں پہ پوٹینشیل بھی ہے، وہاں پہ جب اسٹارٹ اپ کی بات کرتے ہیں، جو چھوٹے کاروباری طبقہ ہے چھوٹا ہمارا، وہ بھی وہاں پہ ان کے لیے بھی بڑے چانسز ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم ٹورزم کی بات کریں گے، اور ٹورزم کے والے سے آپ کا بڑا اچھا ایکسپیرینس بھی ہے. کیا کہیں گی جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، ٹورزم کی بات کرتے ہیں، اور ظاہر ابھی آپ نیشنل ورکشاپ 9 کا آپ حصہ بھی ہوں گی اور اس میں آپ ایز گیسٹ اسپیکر بھی جا رہی ہیں، تو کیا دیکھا آپ نے پورے بلوچستان میں ٹورزم کے حوالے سے؟ اچھا، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اگین. اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے پروگرام میں. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ بڑا کھل کے جو ہے بلوچستان کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. میڈیا کا یہ رول ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ شاید ویسے سامنے نہ آ رہی ہوں، ان پوائنٹس کو ضرور رکھا جائے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ آل اوور جتنا بلوچستان میں نے دیکھا ہے لاسٹ فیو ایئرز میں، کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا، بس اتنے تھوڑے سے ہی عرصے میں واٹ آئی ہیو ڈسکورڈ کہ اتنا پوٹینشیل ہے ادھر، اتنا پوٹینشیل. اگر اس کو میں یہ کہوں کہ بلوچستان کین بی دا نیکسٹ ایڈونچر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن فار دا ورلڈ، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہ ہو سکے. پوٹینشیل پورا ہے. ٹھیک. بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ کس حد تک کام کر سکتے ہیں. کام کے حوالے سے میں NWB میں جیسے ہم لوگ لاسٹ جون جولائی میں ہمارا بڑا زبردست ایک وہ تھا جو پورا ورک شاپ گزرا ہے، اس میں ہم لوگوں نے ایک بڑی زبردست چیز زیارت میں دیکھی. آپ جی کی جی. آرمی اور گورنمنٹ کی کوارڈینیشن سے بڑا زبردست قسم کا ایک رول ماڈل جس کو کہتے ہیں نا، ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے. اور اسی ماڈل پہ میں سمجھتی ہوں اگر باقی جتنے ایریاز ہیں آپ کے، چاہے وہ کوسٹل لائن ہو، گڈانی سے لے کے گوادر تک ٹچنگ کلملی ہے اور مارا ہے، باقی اور کافی زبردست ایگزاٹک لوکیشنز ہیں. اس کے علاوہ آپ پہاڑوں کی طرف پھر آ جاتے ہیں، آپ کا پورا یہ زیارت کا پورا جی جی. پارٹ ہے. پھر کوئٹہ اٹ سیلف، کوئٹہ سٹی کو اگر آپ لیں کہ ایز اے ہسٹوریکل سٹی، اس کی اپنی ایک پوری بیوٹی ہے. باقی مطلب ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے رائٹ ناؤ آپ یہ کہہ سکتے ہیں دا ورلڈ اولڈسٹ سویلائزیشن ٹھیک. کا گڑھ ہے.
تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کام ایٹ لیسٹ میں مطلب بڑا اچھا فیل کرتی ہوں, ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ہو گیا ہے. اسٹارٹ ہو گیا. آئی نو دا جرنی از ویری لانگ بٹ ایٹ لیسٹ لیکن اسٹارٹ کم ہو از کم گیا ہے. آغاز ہو گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اس حوالے سے چونکہ ہماری ٹیم ماشاء اللہ اب جاگ گئی ہے, تو بدل رہا ہے بلوچستان جو سیگمنٹ ہے, اور بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو تربت کی باہمت خواتین خوبصورت رنگوں کے امتزاج سے بلوچستان کی حسین ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اس والے سے ایک بڑا زبردست پیکیج ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. میں کلاس 6 میں پڑھ رہی ہوں گورنمنٹ گرل مارا اسکول میں, اور میں واسطو بازار میں تھی. ما واسطو بازار چی قائم زیده سکگا. مش این توفا نشتگم مایده کبون کارس کیچ سکسے مسٹرن. میں یہاں 1 مہینے سے آ رہی ہوں. میں سادہ قمیص کی کٹنگ سیکھ رہی ہوں. بچیوں کا ہنر اور شوق ہوتا ہے تو یہاں سے آ کے بالکل سیکھ کے جاتے ہیں, اور جو سیکھ کے گئے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کا بیٹھ کے گھر میں الگ بزنس بھی سٹارٹ کرتے ہیں, اور کیے بھی اور بزنس بھی چل رہی ہے گھر میں, تو اچھا خاصا سے کمائی بھی کرتے ہیں. مجھے یہ کام شوق ہے, میں پڑھوں گی بھی, ساتھ میں یہ کام بھی کروں گی کیونکہ مجھے یہ پسند ہے. من لوٹing که من بسیکی زن دیمه وادا من بزن که واتی گودم زن همسایگانی تی مردمان گودم زن سلای بکنی. مات کا گوت کار سے کہ ماں نیٹنگ بھی سانی اور سلائی بھی سانی, ادھر سے کارا من سانی مگشی من بسی کی دی میں مردمہ بھی بیسے کرینی, اور وتی واسطہ بھی کچھ بے کہیں, مطلب وتی واسطہ کار چالو بے کہیں. موقع ملے کسی چیز کو ایگزیبٹ کرنے کا, کسی چیز کو دکھانے کا, تو انشاءاللہ ہم یہ ہنر پوری دنیا کو دکھائیں گے. جی پیکیج آپ نے دیکھا, اور بڑی زبردست, چونکہ ارم میں چاہ رہا ہوں اس پہ پوائنٹ آپ کا پوائنٹ آف لے کے میں پھر سمیع بھائی کی طرف جو اب خواتین کام کر رہی ہیں, اور اس طرح کا ہنر جب ان کو سکھایا جا رہا ہے, وہ اپنا انپٹ دے رہی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملے گا کسی بڑے فورم پہ تو ہم ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ دیکھیں اس سے بس اگر ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں, کلچر جو ہے, پروموشن آف کلچر از دا مین انگریڈینٹ آف ٹورزم. کسی بھی آپ جب کہتے ہیں نا کہ ہم کہیں ٹور پہ جا رہے ہیں, تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہاں کے کلچر کو ایکسپلور کرنا. ٹھیک. دنیا بھر میں اگر ایک گلوبلی دیکھیں, جہاں جہاں ٹورزم ایک ایڈوانس اسٹیج میں ہے, وہاں پہ انہوں نے کلچر کو سامنے لے کے آئے, اس کو اٹریکشن بنایا ہے. تو اگر ہم, میں سمجھتی ہوں بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایک اسمال, ابھی تو ایک اسمال انڈسٹری کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹورزم پالیسیز میں اس کو ابھی سے شامل کریں. یہ جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں جس میں آپ کا ہینڈی کرافٹس آ جاتا ہے, پھر وہاں کا کلچر ہے, مطلب آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ صرف یہ ڈریسز ہی ہوں, اس کے علاوہ آئی تھنک ہزاروں اور ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ مارکیٹ میں لائے جا سکتے ہیں. یہی خواتین ہیں اور اس طرح کے لوگ, ان کو جابس اپارچونیٹیز مل سکتی ہیں, اور اس کو ہم بڑا ڈائریکٹلی جب ایک ٹورزم سٹارٹ ہو جاتا ہے, پیپل ول کم اینڈ بائی. پھر آہستہ آہستہ وہ سمیع بہتر بتائیں گے کس طرح ہم ایکسپورٹ کی طرف جا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اٹس اے بگ بگ تھنگ. جی بالکل ٹھیک ہے. سمیع بھائی کیا اپرچونیٹیز ہیں بلوچستان میں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بزنس کے حوالے سے, اور خاص طور پہ بزنس جب ہم اسٹارٹ اپ کی بات کرتے ہیں, اب وہاں کے بزنس کمیونٹی سے بھی ملتے ہیں, لوکل بزنس مین کیا سوچ رہا ہے وہاں کا, اور کراچی کا بزنس مین کیا سوچ رہا ہے, کیونکہ جب لوکلس وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہی انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے وہ بھی اس طرف رخ کرے گا. چانسز کیا ہیں آپ کو جب ہم ریئل پکچر سامنے رکھتے ہیں, امید کیا ہے ہمیں بلوچستان کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے؟ السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سمیع بھائی. نمبر 1, اگر آپ یہاں پر دونوں کی کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک ہے کوریڈور, ایک ہے کنیکٹیوٹی. دونوں کے چیزوں کے اندر وہ دونوں ڈسٹرب ہو چکی ہیں. ہمارے جو بھائی ہیں, بہنیں ہیں, بزرگ ہیں بلوچستان سے, یہ اس ٹائم پہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پر پیس ڈیولپ ہو, اور ساتھ میں وہاں کے جو ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں, وہ سب اسٹیٹ کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنا ایزی ایکسیس ڈیولپ کریں, اور تاکہ وہاں پر ان کی کنیکٹیوٹی ود ادر شہروں کے ساتھ, ادر ممالک کے ساتھ آسانی سے وہ ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہو سکے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا انویسٹر ہو, بڑا ہو, ایک اسٹارٹ اپ ہو, اس
उसको पीस चाहिए, वो पीस के अंदर अपना काम करेगा, अपनी चीज़ें डेवलप करेगा और आगे वहाँ से प्रोग्रेस करेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इरम ने भी बेसिकली भी मेंशन करा कि यहाँ पर बेसिकली हैंडसम अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये हमेशा से है। ठीक, और इसमें हमने अक्सर बहुत दफ़ा डायलॉग किया है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ और CPAC एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड इंशाअल्लाह यू विल सी माइट बी समथिंग टुमारो और माइट बी समथिंग एंड ऑफ द ईयर थिंग्स विल डेवलप फॉर गवार, आप लोगों को अच्छी Yes. खबरें मिलेंगी एंड आई हैव अ गुड होप, नॉट ओनली होप, मैं ये देख भी रहा हूँ क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। सही। अच्छा, जब हम थोड़ा सा गवादर की जब बात करते हैं, ख़ासतौर पे इरम चूँकि टूरिज़्म सेक्टर में काम कर रही हैं, जैसे हम कराची से निकलते हैं 0 पॉइंट और ये पूरा जो पूरी मकरान डिवीज़न है और ख़ासतौर पे ये जो साहिली पट्टी है बड़ी खूबसूरत है, वहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से बहुत सारा काम हो सकता है। बाकी डेवलपमेंट सेक्टर तो ज़रा ऐसा चीज़ें डेवलप होंगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो लोग आएंगे, लेकिन शॉर्ट टाइम अगर हम देखें तो वहाँ पे टूरिज़्म में बड़ा पोटेंशियल है। इस हवाले से आपकी चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकातें रहती हैं तो कोई इंटरेस्ट शो करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं? हम वैसे तो पिकनिक मनाने तो चले जाते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो ना, वहाँ सहूलतें हों, अच्छे हट्स बने हों ताकि कराची से और दुनिया भर से पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ मूव करें। बहुत सारे लोग वहाँ पर वेटिंग के ऊपर हैं रिजॉर्ट बनाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, दे हैव प्रपोजल्स, दे हैव बिजनेस आइडियाज़, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो अभी कुंड मली के ऊपर आपको एक वहाँ पर एक अच्छी सी बैठक की जगह जी, मिलेगी बिल्कुल। अगर आप इसलिए विजिट करेंगे वहाँ पर, तो स्लोली चीज़ें वहाँ डेवलप हो रही हैं। लेकिन अगेन अब अगर हम इसको रूट की बात करते हैं तो कुछ ऐसी रिसोर्सेज की जब आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की या टूरिज्म की बात करते हैं तो हमें वहाँ थोड़ी सी पेट्रोलिंग चाहिए, वहाँ पर हमें टायर शॉप चाहिए, हमें बेसिकली बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए जहाँ पर हम कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हेल्प चाहिए, किसी का कोई मैकेनिज्म चाहिए, और वो बहुत ज़रूरियाती चीज़ है। और मैं इसमें रिकमेंड करूँगा कि बेसिकली हमारे रेलिवेंट डिपार्टमेंट इसको देखें, इसको करें। और जो इस टाइम पे सबसे आपकी जो इम्पोर्टेंट सवाल था वो स्टार्टअप के लिए था आपका शुरू के अंदर, जी, वो मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। मैं अपने सारे अपने यंगस्टर्स को रिकमेंड करूँगा, पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और कोई चीज़ समझ में ना आए अपने बड़ों से पूछो, अगर बड़ों को नहीं पता तो ऑनलाइन जाओ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत गूगल पे सारे बहुत सारी कोर्सेज और चीज़ें चीज़ें हैं बहुत यहाँ सारी अवेलेबल हैं। और अगर आप किसी को बताएंगे कि आप बलूचिस्तान से हैं और आपको सीखना चाहते हैं, वो आपसे पैसे भी नहीं लेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग फैसिलिटेट करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है आपने। राबिया, अभी जो हमने एक पैकेज भी चलाया, और जब हम तुर्बत की बात कर रहे हैं, न सिर्फ तुर्बत, पूरे बलूचिस्तान में ही अब ख़वातीन का बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड है, एजुकेशन की तरफ स्किल होना चाह रही हैं वो, और एक्टिविटीज़ की तरफ जाना चाह रही हैं। किस तरह देखती हैं इस इनिशिएटिव को? देखिए, ख़वातीन की आपने बात की बलूचिस्तान की, तो ख़वातीन भी बलूचिस्तान की किसी भी शोबे में पीछे नहीं है। मर्द हज़रात के शाना बशाना खड़ी हैं। और अगर हम आज की औरत की बात करें, अगर हम बलूचिस्तान की आज की औरत की बात करें, तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ औरत है जो कि हर शोबे में जो है वो आगे है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि बल्दियाती इंतखाबात में भी पहली मर्तबा बलूचिस्तान से 132 ख़वातीन ने जो है नशिस्तों पर मुकाबला किया, जिसमें अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोल्हू और पशीन और इस तरह के दीगर अजला से कई ख़वातीन उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है और यही है जो जिस तब्दीली की बात हम कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान की ख़वातीन भी जो है वो पेश हैं, चाहे वो कोई भी शोबा हो। आप देख लें कि बिज़नेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में और होम बिज़नेस में आजकल ख़वातीन का बहुत रुझान है, हैंडीक्राफ्ट में और इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं और हिस्सा ले रही हैं, ठीक, जो कि एक बहुत ही खुशाइना खुशहाल बात है। बात है, बिल्कुल ठीक है आपने। आफरीदी साहब, अब चूँकि अब समी भाई भी आ गए हैं, वो भी बिज़नेस से ही उनका ताल्लुक है, आपका भी। और जब हम थोड़ा सा सकाफ़त पे बात करते हैं, टूरिज़म पे बात करते हैं, चूँकि बलूचिस्तान में ज़रा इंडस्ट्री लगेगी, और जो कराची के करीब करीब एरिया है, जैसे हब की जब हम बात करते हैं तो लसबेला की बात करते हैं, इस तरफ तो काफ़ी, चूँकि कराची सिटी से करीब है तो इधर तो है सनत। सेंट्रल बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो उस तरफ ज़्यादा भी वक्त लगेगा, गवादर की तरफ भी डेवलपमेंट हो रही है, तो इसको कैसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? और जो पैच जिसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं या ब्रिज की बात करते हैं कि चीज़ों को ब्रिज करना, वो कैसे होगी ताकि एक इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो सके? आफरीदी साहब।
جی یہ آپ کی آواز بریک ہوگی, سوال کی سمجھ نہیں ہے. آفریدی صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ہم بزنس کمیونٹی کو, انویسٹرز کو کیسے بریج کر سکتے ہیں, ان کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں, ان کا ٹرسٹ لیول کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں یا بلڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں اسپیشلی جب ہم گوادر کی بات کر رہے ہوتے ہیں, سینٹرل بلوچستان کی بات کرتے ہیں, تو اس طرف اپنی انویسٹمنٹ لے کے جائیں. بیسیکلی یہ تو بہت ہی گہرا سوال آپ نے پوچھا ہے. اس کا ٹرسٹ کا لیول جو ہے نا ہمارے لوکل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن پہ ہے. جب لوکل کمیونٹی ہماری ان کے ساتھ مائنڈ سیٹ بن جائے تو انویسٹمنٹ پھر بہت ایزی ہو جاتی ہے. وہاں لوکل کمیونٹی کے حساب سے یا وہاں کے جو بگ بزنس مین ہیں یا چیمبر ہے, چیمبر آف کامرس ہیں ان کی, یا مختلف جو تنظیمیں ہیں بزنس کمیونٹی کے حساب سے, ان کے تھرو ہمیں بہت سپورٹ مل سکتا ہے کیونکہ وہ اس ایریا کو سمجھتے بھی ہیں اور آپ کو گائیڈ لائن بہت ایزی مل جاتے ہیں. تو اگر یہ جو جتنی تنظیمیں ہیں, یہ تاجران تنظیم اور چیمبر آف کامرس اور مختلف, ان کے ساتھ ہمارا ایک کراس ٹاک ہونا چاہیے, کراس انویسٹمنٹ ڈسکشن ہونی چاہیے, اور ان کو وے آف انویسٹمنٹ وہ ہمیں بہت ایزی آسانی طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو بلوچستان کے مختلف جو ٹورزم اینڈ چیمبر کے وہ ایریاز ہیں, ان کے ساتھ ریسرچ ورک کر کے ہمیں ایک آئیڈیا جنریٹ ہو سکتے ہیں وہاں سے کہ اس ایریا میں بزنس اپرچونٹی بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. لوکل کمیونٹی کا ہمارا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنانا, یہ ایک میں کہتا ہوں فرسٹ سکسیس اسٹوری ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ تو آپ کو اس میں اتنا نہیں کر سکی. لوکل کمیونٹی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ فرسٹ ہینڈ میں آپ کو ساری انفارمیشن دے بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے سکتی ہیں. ہے. آخری ایک پوائنٹ بلوچستان کے حوالے سے اور اوور آل پاکستان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے پورے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, بلوچستان ہمارا ملک ہے, ہمارا حصہ ہے. ہم ساتھ میں ایک ساتھ ہی سب کو لے کر چلنا ہے. جو حالات ہیں ہمارے, ایک ہی پاکستان کا نعرہ, ایک ہی پاکستان کا جھنڈا, اور ایک ہی ہم سارے ایک ہی لوگ. یہ نہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. رابعہ, آپ کا کیا میسج ہے بلوچستان کی یوتھ کے لیے خاص طور پہ؟ جی ظفیر, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہم سن رہے ہیں. جی بالکل, یوتھ کے لیے یہی میسج ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا ہی حصہ ہے اور بہت خوبصورت ہے. تو میری یوتھ سے خاص کر یہ ریکویسٹ ہے کہ ملک بھر سے کہ وہ یہاں آئیں, اور خاص کر ٹورزم کی اگر ہم بات کریں تو اس کو پروموٹ کریں. اور بلوچستان میں جو ہے بہت خوبصورت جگہ, بالکل ایسی بہت خوبصورت جگہ ہیں. سمیع اور بھائی, انٹروڈیوس بلوچستان کے جو یوتھ ہیں ان کے لیے, اور آپ کام بھی کر رہے ہیں, آپ کو فالو بھی کرتے ہیں, اسٹارٹ اپس والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے کس سیگمنٹ میں زیادہ؟ بتاؤں میں آپ کو, دنیا میں ایک بہت نون کمپنی ہے, اسے امیزون بولتے ہیں, رائٹ. امیزون کے اوپر ایک بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے پیسے بنا رہے ہیں. وہ ان کو فنکشن دیا جاتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کا, پروڈکٹ ہنٹنگ یا پرابلم ہنٹنگ. جی ہمارے بڑے بزرگ اکثر بولتے ہیں کہ آپ جب پھنس جاؤ, کوئی چیز سمجھنا ہے, تو آپ دیکھو کہ پرابلم کدھر ہے, کس کو کیا تکلیف ہے, اور اس کا سولوشن آپ پرووائڈ کرو. ٹھیک. اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں وہاں پر, اگر ان کو کوئی پروڈکٹ یا سروس سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کسی سے اسٹارٹ کریں, تو وہ اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیں اس علاقے میں کہ وہاں پر کیا پرابلمز ہیں اور وہ ان کا کیا سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ سروسز بھی ہو سکتی ہیں اور وہ پروڈکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس ٹائم کے اوپر ایک چیز ہے کہ ان کو ابھی اس ٹائم کے اوپر کہیں پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے وہ ایک یہ اور ایک کی بورڈ. ٹھیک. اور یہ بہت سستی چیزیں ہیں اور دنیا کی سب سے طاقتور چیزیں. اور اب تو ہر اسمارٹ فون آگے تھا ہر شخص کے. یس, آپ اپنے پروڈکٹ کو لانچ کریں, آپ اپنے بلاگس بنائیں, آپ ٹیکنالوجی کو اپنا سب سے اچھا دوست بنائیں, اور آپ کی ارننگ سے لے کر آپ کی گروتھ سے لے کر باقی جتنی بھی چیزیں آپ ان کو اگنور کریں. آپ اپنے آپ کو بڑھائیں, اپنے سراؤنڈنگ کو بڑھائیں, اور اپنے بلوچستان کو بڑھائیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ارم خان, چونکہ آپ ٹورزم پہ کام کرتی ہیں, آپ پاکستان سمیت دنیا بھر میں وہ ٹورسٹ جو بلوچستان کے حوالے سے آنا چاہ رہے ہیں, کون سے 3 پوائنٹس ہیں جو ان کو لازمی وزٹ کرنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے کسی بھی حیثیت سے, صرف انوائرمنٹ کو اگر آپ دیکھیں, اس وقت دنیا کے جتنے بیسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہیں وہاں وہ پولیوٹ ہو چکے ہیں, چاہے وہ ماؤنٹینیس ریجنز ہیں, آئلینڈز ہیں, یا آپ کا کوسٹل ایریا. اس وقت بلوچستان کی جو یہ پٹی ہے, یہ واحد پٹی ہے اس وقت بھی جس کو کہ آپ دنیا کے کلین, گرین اینڈ
क्लीन पट्टियों में शुमार कर सकते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्शन साइट स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे ख्याल है कोई 770 किलोमीटर्स की ये पूरी कोस्ट लाइन है. बात इसको इनिशिएटिव लेके डेवलप करने की. दूसरा अगर मैं बोलूँ, वी जस्ट डिड चागी डेजर्ट सफारी लास्ट ईयर, मैंने आपसे शेयर भी किया था. करने का मकसद ये था, आई नो कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है, दुनिया को ये दिखाया जाए कि ये पोटेंशियल है इस बलूचिस्तान में. अगर दुबई में हो सकता है, वी हैव बेटर डेजर्ट्स हियर. दूसरे आपके पहाड़ हैं, वो सबको पता है कि वी हैव अमेजिंग ब्राउन माउंटेन्स. बहुत शुक्रिया पेरम, आपका शुक्रिया. समी भाई आपका शुक्रिया. आफरीदी साहब आपका शुक्रिया. राबिया आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कोटा से हमें ज्वाइन किया. नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम. आपने कोशिश की कि बलूचिस्तान के हवाले से ज़्यादा बात कर सकें, बलूचिस्तान को एक्सप्लोर कर सकें और बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, वहाँ की महरूमियों के हवाले से, और वहाँ पे क्या क्या आपके लिए ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के आवाम के लिए क्या चांसेस हैं तरक्की के हवाले से, उस पर बात कर सकें. ये था हमारा आज का प्रोग्राम. उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा. मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह के बाद.